ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ کنفیوز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک نہیں جانتے کہ گریوٹی ہے کیا۔ سائنس میں اگر ہم کسی چیز کو بتا پائیں کہ وہ کام کیسے کرتی ہے اور اس کے بارے میں پیشن گوئی کر سکیں تو ہم اسے جاننے کا دعویٰ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سائنس یہ تو بتا سکتی ہے کہ گریوٹی کام کیسے کرتی ہے، مگر یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ کیوں ایسا کرتی ہے۔ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ گریوٹی کیا کر رہی ہے، حتیٰ کہ میں اس کا میکانزم بھی بتا سکتا ہوں۔ اگر آپ پھر بھی پوچھیں کہ گریوٹی ہے کیوں، کیا آپ کے لیے یہ جواب تسلی بخش نہیں ہے؟ کیوں والے سوال کے لیے بھی رکیے ذرا، مجھے آپ کے بارے میں نہیں معلوم، لیکن یہ جواب میرے نزدیک کوئی شعوری جواب نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں کیوں۔ سائنس نے ہمیں زندگی کے بہت سے شعبہ جات میں آگے بڑھنے میں مدد کی ہے، آیا کہ وہ طب ہو یا ٹیکنالوجی یا پھر وہ اس دنیا کو سمجھنا ہو جس میں ہم جی رہے ہیں۔ سائنس یہ جاننے کے لیے کہ میکانزمز ہماری کائنات میں کیسے کام کرتے ہیں، ہمارے مشاہدہ اور تفشیشی حواس کو استعمال کرتی ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں مادہ پرستی بڑھتی جا رہی ہے اور رجحان مقبول ہو رہا ہے کہ سچائی صرف ہمارے حواس سے ہی معلوم کی جا سکتی ہے۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگوں نے بے ربط اور جھوٹے مفروضوں کو اپنا لیا ہے سائنس اور ان چیزوں کے بارے میں جسے یہ بتا سکتی ہے۔ ورلڈ ویوز جیسا کہ فلسافیکل نیچرلزم، فلسفیانہ فطرت پسندی، فطرت پسندوں کا کہنا ہے کہ حقیقت فطرت سے نکلی ہے جس میں کوئی مافوق الفطر بات نہیں ہے اور ہر طرح کی حقیقت کو جاننے کے لیے سائنسی طریقہ کار استعمال کرنے چاہیے، حتیٰ کہ انسانی روح کو بھی۔ کچھ دہریے لوگوں کا ماننا ہے کہ سائنس ہی واحد ذریعہ ہے سچائی کے حصول کا، اور اس کائنات کے تمام سوالوں کا جواب بھی سائنس ہی ہے۔ ایک اور غلط مفروضہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز سائنٹیفک فیکٹ ہے تو وہ بدل نہیں سکتی۔ بلا شبہ مذکورہ تمام نکات پیچیدہ ہیں۔ اول یہ کہ سائنس ہی واحد سچائی کے حصول کا ذریعہ ہے، غلط ہے۔ اگرچہ سائنس نے کچھ سوالوں کے جواب تلاش کرنے میں ہماری مدد کی ہے، مگر اس کی بھی کچھ حدود و قیود ہیں۔ سائنس کا دائرہ کار ہمارے حواس کے ذریعے محدود مشاہدے اور ہمارے گرد کی چیزوں کے ادراک پر منحصر ہے۔ یہ ایک بہت اہم فیکٹر ہے، کیونکہ آج جو چیز ہمارے لیے ناقابل مشاہدہ ہے کل کو وہ قابل مشاہدہ ہو سکتی ہے۔ مثلا لیب مائکروسکوپ کی ایجاد اور اس کے بعد الیکٹران مائکروسکوپ کی اس ٹیکنالوجی میں ترقی نے ہمیں ان چیزوں سے بھی روشناس کرایا ہے جو پہلے ناقابل مشاہدہ تھیں۔ ایک اور وجہ جس کی بنا پر سائنس ہماری حقیقت بتانے سے قاصر ہے وہ ہے اخلاقیات۔ سائنس ہمیں نہیں بتا سکتی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ کچھ دہریے کہتے ہیں کہ اخلاقیات کا سیدھا تعلق ہماری جینیاتی پرورش پر ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ مختلف تربیت کا نتیجہ مختلف اخلاقی اقدار ہوں گے۔ اگر ہم کہتے ہیں اخلاقیات ہمارے طبعی حالات پر منحصر ہیں تو اس کا مطلب ہوتا اخلاقیات سبجیکٹیو ہیں، جو کہ اس حقیقت کی نفی کرتا ہے کہ کچھ اخلاقیات ناقابل تردید آبجیکٹیو ہیں، جیسا کہ کسی معصوم کا قتل، ریپ، چوری اور وغیرہ وغیرہ۔ اگر کوئی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اخلاقیات ہماری طبعی اور طبیعتی پرورش کا نتیجہ ہے تو یہ ہماری اخلاقی اقدار کو بے معنی بنا دے گا، کیونکہ ہماری اخلاقی اقدار بالکل مختلف ہوتی اگر ہماری تربیت کسی اور طریقے سے کی گئی ہوتی۔ دوبارہ آتے ہیں کیسے والی دلیل کی طرف۔ اب کی بار ایک مثال لیتے ہیں۔ ایک ماں نے اپنے بچوں کے لیے کیک بنایا اور جب وہ کیک کھانے کے لیے آئے تو ان میں سے ایک نے پوچھا، امی نے یہ کیک کیوں بنایا؟ سائنس اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ سائنٹیفک طریقہ کار سے ہم یہ تو پتہ لگا سکتے ہیں کہ کیک کن چیزوں سے بنا، اوون کا درجہ حرارت کیا تھا، اور پھر مفروضہ قائم کر سکتے ہیں کہ کیک کس طرح بنایا گیا، مگر یہ اس چیز کی وضاحت نہیں کرتا کہ ماں نے کیک کیوں بنایا۔ اس مثال سے ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان ہو گیا ہے کہ سائنس ہمیں کیا اور کیسے کے جواب تو دے سکتی ہے مگر کیوں کا جواب نہیں دے سکتی۔ یہ ہمیں دنیا میں کسی بھی فزیکل مظہر کا مقصد نہیں بتا سکتی۔ اسی وجہ سے دہریوں نے ایک جھوٹا مفروضہ بنا لیا ہے کہ مقصد کا کوئی وجود نہیں۔ یہ کہنا کہ مقصد کا کوئی وجود نہیں یا مقصد کچھ بھی نہیں ایک غیر عقلی بات ہے، کیونکہ یہ ہماری روزمرہ کے دلائل کا متضاد ہے۔ تصور کریں آپ ایک فلم دیکھ رہے ہیں جس میں ایک کردار پورا وقت ایک منزل کے حصول کے لیے جد و جہد کرتا ہے اور پھر آخر میں اس کردار کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی تمام کوششیں کچھ معنی نہیں رکھتی اور اس کی منزل کا وجود نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص بآسانی بتا سکتا ہے کہ یہ ایک فلم کے لیے انتہائی بیکار آئیڈیا ہے اور اسے بنانے کا کوئی جواز نہیں۔ فلم میں جو کچھ دکھایا جائے گا اس کا کوئی نمایاں مطلب نہیں ہوگا۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں دنیا کے روایتی نظریات کو سخت تنقید کا سامنا ہے اور سائنسی مفروضوں نے سائنسی حقیقت کی جگہ لے لی ہے۔ تاہم کوئی بھی باحواس سائنسدان آپ کو بتا سکتا ہے کہ سائنس ہماری اس چیز میں تو مدد کر سکتی ہے کہ دنیا میں چیزیں کیسے کام کر رہی ہیں مگر آگے نہیں۔ مسلمانوں کو بالکل بھی کوئی دباؤ محسوس نہیں کرنا چاہیے سائنسی نتائج کو حقیقت کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے۔ بطور مسلم ہمیں یہ بھی فرض نہیں کر لینا چاہیے کہ محدود انسانی علم کے ہوتے ہوئے ہم سب جانتے ہیں، بلکہ یاد رکھیے مطلق علم صرف اللہ کا ہے، العلیم سب جاننے والا۔ مسلمانوں کو اس میں بھی کوئی دباؤ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں جو کچھ مین سٹریم دانشور، دہریے اور سائنسدان کہتے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا نہیں۔
साइंस एक हैरत अंगेज जिद्दोजहद है और मजीद मुसलमानों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए जैसे माजी में मुसलमानों ने किया। ताहम इसके नताइज को मुतलक सच नहीं मानकर बैठ जाना चाहिए। हमें ये भी जान लेने की जरूरत है कि ये हमारे तमाम सवालों को जवाब नहीं दे सकती और न ही खुदा के वजूद को रद्द कर सकती है।